معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم سبھی کو مسلمان بنایا اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ کا جو فضل ہے، احسان ہے، نعمت ہے، اللہ نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ توحید، عقیدہ توحید، یقیناً یہ جس انسان کو مل گئی اللہ کی طرف سے، یہ عقیدہ مل گیا، کائنات کا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفے میں عقیدہ توحید ملا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں سے گلہ کیا وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو بنایا، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ زمین پر سب سے پہلے جو رسول آئے نوح علیہ السلام آئے، اور دعوت ان کی سب سے پہلی دعوت وہ یہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت صرف اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا، اور ان کی جو دعوت تھی وہ یہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہ توحید کی جو اقسام ہے وہاں یہ بات ہے۔ آخر پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی دعوت تھی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس بات کی دعوت دی ہے۔ بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال جو مکی دور ہے صرف لوگوں کو عقیدہ توحید سکھلایا ہے، عقیدے کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف ہی بلایا ہے۔ آپ دیکھیں 13 سال ہے مکہ کے اندر، آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں سکھلایا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی اور نیا حکم نازل بھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ نماز بھی باجماعت فرض نہیں ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین کی عبادت تھی، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ 13 سالوں میں 13 سال مکے میں آپ علیہ السلام نے گزارے ہیں، مارے پڑی ہیں، تو کس وجہ سے؟ سبب کیا تھا؟ وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ اگر مکہ سے نکالا گیا ہے تو اس کا سبب بھی عقیدہ توحید ہے۔ آج اگر کوئی عقیدہ توحید کی بات کرے نا، لوگوں کو دعوت دے عقیدہ توحید کی، کہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، لا الہ، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جو باطل معبودان ہیں ان کا رد نہ کریں۔ اگر آپ کلمے پہ غور کریں تو کلمے کا پہلا جو حصہ ہے، 2 حصے ہیں اس کے، پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے نفی کرنا پڑے گی، پھر اس بات ہے، اس بات کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ پہلے معبودان باطلہ کی نفی کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نے اوروں کو بھی مان رکھا ہے اور اللہ کو بھی مانتے ہیں تو پھر موحد نہیں ہے، توحید والے نہیں ہیں۔ رب نے تو کہا ہے نا، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعوت دی ہے سب سے پہلے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے، معاذ، سیدنا معاذ کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا، اس گدھے کا نام عفیر تھا، پیچھے بیٹھا ہوا، آپ علیہ السلام آگے ہیں، مجھ سے کہنے لگے، فرمانے لگے
معاذ جانتے ہو حل تدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کے حق کیا ہیں، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے اوپر بندوں کے کیا حق ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے نہیں پتہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، کائنات کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا معاذ یہ بات ذہن میں رکھ، حق اللہ، جو اللہ کا حق ہے نا بندوں کے اوپر، وہ کیا ہے؟ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اس رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ معاذ یہ بات ذہن میں رکھنا، اور بندوں کے حق ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کرے، ان کو عذاب نہ دے۔ بندوں کے اوپر جو رب کا حق ہے وہ حق کیا ہے؟ ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، عبادت صرف اللہ کی ہے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذا الی نحو اہل یمن، جب یمن کی طرف بھیجا میرے پیغمبر نے سیدنا معاذ کو، فرمایا معاذ تقدم على قوم من اہل الكتاب فلیکن اول ما تدعوهم ان یوحدوا اللہ وحدہ لا شریک له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاذ تو جا رہا ہے ایسی قوم کی طرف، وہ قوم اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، کتاب کو وہ بھی ماننے والے ہیں۔ سب سے پہلے جب جاؤ گے نا، سب سے پہلی جو دعوت تم نے دینی ہے وہ دعوت کیا ہوگی؟ ان یوحدوا اللہ، کہ وہ توحید کا اقرار کریں، وہ ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ سب سے پہلی جو دعوت دینی ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔ اب توحید ہے کیا؟ رب کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ منفرد ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ذات کیا ہے؟ ذات اکیلی ایک ہی ذات ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ رب نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد کہا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، ثلث قرآن کے برابر اس کو قرار دیا۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ کی قسم توحید ہے اس میں، رب کا تعارف ہے اس میں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لم یلد وَلَمْ يُولَدْ، اللہ سے کوئی نہیں پیدا ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ توحید فی ذات ہے، ذات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسی اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ توحید ربوبیت ہے، رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، وہ کسی کی مدد کے بغیر وہ واحد ہے، وہ کسی کی مدد کے بغیر اس کی طاقت ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، رب اکیلا اللہ ہے۔ یہ ایسی صفت ہے، توحید ربوبیت ایسی صفت ہے کہ اس کو ماننے والے وہ مشرکین مکہ بھی تھے۔ ان سے جب کہا جاتا نا بتلاؤ کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھا جائے نا، رب نے قرآن کے اندر تذکرے کیے ہیں، ان سے پوچھئے کون ہے جو خالق آسمان کا، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ ان سے پوچھئے کون ہے جو خالق ہے زمین کا، یہ کہیں گے اللہ ہے۔ ان سے پوچھئے بارش برساتا کون ہے جو کشتی کو پال لگانے والا ہے، کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ یہ توحید ربوبیت کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن آج کا مسلمان تو رب کو رب ہی نہیں مانتا۔ توحید الوہیت ہے، الہ صرف اللہ ہے، اس کو اکیلا مان کر کے
بندگی صرف اسی کی، عبادت صرف اسی کی، عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف رب کے لیے، سجدہ ہے تو صرف رب کو، قربانی ہے تو صرف رب کے لیے، نظر و نیاز ہے تو صرف رب کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے جاتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، فلاں کے نام کی نظر ہے، فلاں طریق و فلاں کے نام کی نظر ہے، رب ذوالجلال کی قسم جو عبادت ہے جس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہو وہ صرف اللہ کے لیے، یہی تو توحید ہے۔ وہ ڈنڈی کہاں مارتے تھے؟ آج کل کے جاہل مولویوں نے لوگوں کو، عامی لوگوں کو اس میں ڈنڈی مارنے کا کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں ہے۔ سجدے جا کر کے قبروں پہ کرو، شجروں پہ کرو، حجروں پہ کرو، اوروں کے نام پہ سجدے ہیں۔ اللہ کی قسم تو بھی غیرت مند بن، غیرت مند توحید والا بن۔ تو کہتا ہے تیری زبان بڑی کڑوی ہے، تیری زبان میں مٹھاس نہیں، تو بات کیسی کرتا ہے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے اگر میرے پیغمبر جیسی کسی کی میٹھی زبان ہے تو لے کر کے آئے۔ میرے پیغمبر کو انہوں نے برا بلا کیوں کہا تھا؟ میرے نبی کو پتھر کیوں پڑے تھے؟ کیوں مکہ کی گلیوں میں بغایا گیا ہے؟ کیوں طائف سے نکالا گیا؟ کیوں مکہ سے نکالا گیا؟ سبب کیا تھا؟ کیا تھا میرے نبی کا قصور؟ اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر جیسی تو کسی کی زبان نہیں۔ آج تو توحید کے معاملے میں آ کر کے مصلحت کا شکار ہوتا ہے، کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے یہاں بات نہ کریں، لیکن اللہ کی قسم ہے 13 سال میرے پیغمبر نے جو مشکلات کا سامنا کیا ہے، مصائب کا سامنا کیا ہے، جو صحابہ نے مارے کہیں ہیں، سبب کیا تھا؟ وہ عقیدہ توحید تھا، عقیدہ توحید تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشکلات کو برداشت کیا، صرف عقیدہ توحید کے لیے۔ توحید اسماء و صفات ہے، توحید کی جو ایک اسم، اللہ رب العالمین کی جتنے بھی نام ہیں، صفات ہیں، وہ ویسے ہی ماننا۔ قرآن کے اندر اللہ رب الامثال، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا، قدم کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اب اللہ رب العالمین یہ ایک الگ سے جو ہے وہ موضوع ہے، اس پہ اگر بات کریں، صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھیں، جو اللہ کی صفات ہیں ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے۔ اب یہاں تمثیل نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، ہمارا سننا اور اللہ کا سننا یہ ایک جیسا کیسے ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اللہ نے کہا مثالیں بیان ہی نہ کرو، اللہ کے لیے مثالیں بیان کر ہی نہیں سکتے، بس جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی ماننا، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، منہج ہے۔ اسی پہ بندے کو قائم رہنا چاہیے کہ اللہ کے جو نام ہیں، سارے اسماء حسنہ، وہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور کے لیے نہیں۔ توحید، عقیدہ توحید یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہوا، اللہ کی قسم ہے پھر بندہ کوئی بھی ہو اس کی معافی نہیں۔ عقیدہ توحید ضروری ہے، بنیادی ہے۔ رب کے حضور پیش ہونا، جنت چاہیے، عقیدہ توحید ضروری ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تیرا عقیدہ توحید نہیں، رب کائنات کی قسم ہے رب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ تو کیا، کوئی نبی کی اگر بیوی ہو، رب نے 2 پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، یہ دونوں بیویاں فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، عقیدہ توحید نہیں تھا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، رب نے کہا فلم یغنیا، کچھ بھی کفایت نہیں کیا، وہ نبی ہونے کے باوجود ان کے کام نہیں آ سکے۔ آج تیری میری
بات پتہ کیا ہوتی ہے، اور میں تے فلاں پیر صاحب دے لڑ لگا وا مینوں بچا لین گے، اللہ کی قسم اس طرح کی خرافات ہمارے اس معاشرے کے اندر پائی جاتی۔ فلاں گدی نشین دے نال لگا جی انہوں نے چھڑا لینا ہے، اللہ کی قسم یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، یہ پیغمبر کی بیویاں اور قریبی رشتہ ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سادہ ترجمہ جا کر کے گھروں میں پڑھیں، اللہ کی قسم یہ قرآن کی آیات ہیں، سورۃ تحریم ہے 28واں پارہ، جا کر کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ رب نے قرآن کے اندر انبیاء کی بیویوں کا نام لے کر کے ان کے بارے میں کہا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ شے جو ہوتی ہے نا، دکان والوں کے پاس بھی جا کے کہے نا اور فلاں شے دے دو، شے تھوڑی کچھ بھی کام نہیں آئے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ یہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، 950 سال توحید کی دعوت دینے والے نوح علیہ السلام ہیں، لیکن بیوی کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کے اندر۔ اور دوسری طرف بیٹا ہے، جب رب کی طرف سے آرڈر ہوا کہ یہ کشتی آپ نے جہاز بحری جہاز بنا لیا، اس کے اندر ہر ایک چیز کو سوار کر لیں، چرند پرند جو کچھ بھی تھا سب کچھ، درندے اس کشتی کے اندر سوار ہوئے، لیکن اس کشتی کے اندر وہ سوار نہیں ہو سکتا جو مشرک ہو، جس کے پاس توحید نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آ جاؤ، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، عقیدہ توحید نہیں تھا، تو کسی گدی کے ساتھ مل جا، تو کسی کے جا کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اللہ کی قسم یہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا بھی ہو، رب نے اگر توحید نہیں ہے تو رب نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا، یہ پانی وہاں تک کیسے پہنچے گا، مجھے یہ پانی سے میرا یہ جو پہاڑ ہے نا یہ بچائے گا۔ نوح علیہ السلام کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج اگر بچنا ہے تو یہ رب کی رحمت ہوگی تو بچے گا۔ اب بیٹا پہاڑ کے اوپر ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا آ جا، وحال بینہم الموج، اب دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے، باتیں ہو رہی، حال بینہم الموج، دونوں کی گفتگو کے دوران ہی موج آئی ہے اور وہ غرق ہونے میں سے پانی آیا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے، میں اور آپ کے ہیں۔ عقیدہ توحید ہوگا، اللہ کی قسم یہ عقیدہ توحید تھا، وہ کالے رنگ کا ہے، وہ مکہ کی گلیوں میں مارے کھاتا پھرتا ہے، کالے رنگ کا ہے، خاندان بھی ہاشمی نہیں ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، شعلے مارتا ہوا چہرہ ہے، ہاشمی خاندان ہے، چچا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے۔ رب نے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہم داخل کریں گے۔ شعلے مارتا ہوا چہرہ ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی دولت ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے نبی کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، کہاں حبشہ سے آیا، آ کر کے عقیدہ توحید کو اپنایا ہے، وہ امیہ مارتا ہے، میرے بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے عہد عہد کہنے سے باز آ جاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نا اتنی زیادہ مار، اتنا ظلم، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا بلال آہستہ کہہ لیا کر، دل میں کہہ لیا کر۔ سیدنا بلال کہتے ہیں میں جب کہتا ہوں نا عہد، یہ جب مجھے مارتے ہیں میرا ایمان اور بڑھ جاتا ہے،
یہ ایمان کے نور سے میرے رب نے اس کے دل کو منور کیا، یہ جہنم کی آگ کے اندر گیا ہے ابو لہب، یہ شعلے مارتا ہوا چہرہ ہے، یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہے، یہ ہاشمی خاندان بھی ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، دل میں ایمان تھا، عقیدہ توحید تھا، یہ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سنتے ہیں۔ عقیدہ توحید چاہیے، غیرت مند مسلمان بنے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلی، احد کے میدان میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، سیدنا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے کہا حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ علیہ السلام نے کہا خاموش رہو، سیدنا ابو بکر کو بلایا، پھر سیدنا عمر کو بلایا، خاموش رہنے کا آرڈر تھا، تم نے بولنا نہیں، جواب نہیں دینا۔ صحابہ خاموش ہیں۔ آخر کار اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا اور اس نے کہا تم میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے ہی شہید ہو گئے ہو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات جو ہے وہ قابو نہ رکھ سکے، فوراً جواب دیا کہ ہم زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا اعلو حبل، جو حبل بت تھا نا اس کا نام لے کر کے کہا کہ وہ زندہ ہے، وہ عالی شان ہے، بلند ہے، یہاں غیرت ایمانی ہے، یہاں کائنات کے رب کی بات ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا، میرے نبی نے کہا خاموش رہیں، ابو بکر و عمر کو پکارا گیا، صحابہ کو بلایا گیا، لیکن کائنات کے امام نے کہا خاموش رہو، یہاں اعلو حبل کہا، تم میرا رب، یعنی اس وقت وہ ان کو اپنا رب مانتے تھے، وہ اونچا ہے، وہ بلند ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جواب دو، یہاں رب کی توحید کا معاملہ ہے، یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہم مصلحت کی خاطر مجلس محفل میں بیٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، ایڈیاں سخت گلا نہ کریا کرو، اللہ کی قسم تم قرآن کا ترجمہ سادہ الفاظ میں پڑھ لو، تمہیں تو وہی ہضم نہیں ہوگا۔ قرآن میں، پورے قرآن میں میرے رب نے توحید بیان کی ہے، آپ انبیاء کے تذکرے پڑھے تو صحیح۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جواب دو، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ اعلیٰ و اجل، رب اعلیٰ ہے، رب بڑی شان والا، وہ رب جو ہے وہ بڑا بزرگی والا ہے۔ اس نے کہا اعز لنا عزا لنا ولا لکم عزا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ اس وقت صحابہ نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، ہم اللہ کو مولا مانتے ہیں، تمہارا رب نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تمہیں وہ مبارک ہو، ہمیں یہ مبارک ہو، اللہ مولا ہمارا۔ اللہ کی قسم ہے عقیدہ توحید یہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ توحید جب تک دل میں نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہے آپ کسی کے بھی لڑ لگ جائیں، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں جی عقیدہ توحید کا جو ہے وہ لفظ کون سا حدیث کے اندر آتا ہے؟ وحد یوحد توحیدا، یہ واحد احد، یہ توحید، یہ الفاظ اسی میں سے۔ اور حدیث کے اندر سے مسند احمد کے اندر حدیث بھی ہے لم یعم، ایک شخص ایسا آئے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، لم یعمل قط الا التوحید، اس نے کوئی بھی عمل نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک بھی عمل نہیں ہوگا نیکی کا الا التوحید، لیکن اس کے پاس ایک پرچی نکلے گی، اس کے اوپر صرف توحید ہوگا، وہ توحید والا تھا، موحد تھا، ایک عمل کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے رب اس کو معاف کر دے گا۔ رب نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، عقیدہ توحید لے کر کے آنا، اگر عقیدہ توحید ہوا، زمین و آسمان کے براؤ کے برابر تیرے گناہ ہوئے، صرف شرک کی بو نہ آئی، توحید تیرے پاس ہوئی، ایک لا الہ الا اللہ ہوا، اس کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو گزارا، نیکی نہ ہوئی،
لیکن تیرے پاس توحید ہوئی، تیرے اس ایک کلمے کی وجہ سے میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ کی قسم ہے یہ دکھ کی باتیں ہوتی ہیں، پریشانی کی باتیں۔ لوگ اس طرح کی، آج سوشل میڈیا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایسی ایسی خرافات ہیں، ایسے ایسے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ